299 offenses. offenses میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے جی اڈالٹ کون ہوتا ہے؟ جس کی 18 سال ایج ہوتی ہے، جو کہ 18 سال ایج مطلب تک پہنچ چکا ہوتا ہے اس کو اڈالٹ کہتے ہیں. جو مائنر ہوتا ہے اس کو 18 سال سے کم جو ہوتا ہے وہ مائنر ہوتا ہے. عرش کا بھی آگے ہم ذکر کریں گے ہارٹ میں، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں. کہتا ہے دی عرش means the compensation specified in this chapter to be paid to victim or his heirs under this chapter. کہ عرش جو ہے کمپنسیشن ہوتی ہے جو کہ اسٹیچو میں دی گئی ہے. کیا ہے؟ اسٹیچو میں دی گئی. ایک انہوں نے کوانٹٹی رکھ دی ہے، ایک مقدار رکھ دی ہے، ایک انہوں نے بتا دیا کہ جی اتنی ہوگی، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگی. جیسے F1 F2 F3 سوری F2 نہیں A2 A3 A4 A5. A2 میں کہا گیا کہ 5% ہے، A3 میں کہا گیا کہ 10% ہے، A4 میں 15%، اور A5 جو ہے وہ 50% اور A6 جو ہے وہ 1/3. تو یہ اسی طرح اسٹیچو میں بتایا گیا، اس کو علیحدہ سے نہیں دینا پڑتا. دمان جو ہے وہ آپ کی ایک مطلب کمپنسیشن ہوتی ہے دمان بھی، جو کہ آپ کی کورٹ ڈٹرمائن کرتی ہے. یہ مائنر آفینسز جہاں پہ ہارٹ اپلائی نہیں عرش اپلائی نہیں ہوتا وہاں پہ دمان اپلائی ہوتا ہے. جہاں پہ عرش اپلائی نہیں ہوتا وہاں پہ دمان اپلائی ہوتا ہے. کہ ہلکی پھلکی جہاں پہ چوٹ آ جائے تو پھر وہ کورٹ تھوڑا بہت خرچہ دلوا دیتی ہے کس کو؟ کمپلیننٹ کو یا وکٹم کو. آگے جی آپ کا دیت. دیت 323 میں بتائی گئی ہے. کیا ہے دیت کی ویلیو؟ ہے 323 میں 630 گرام، 630 گرام سلور، ٹھیک ہے. چاندی جو ہے 630 گرام. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی آپ کا گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اقرائے تام. اقرائے تام کوئی بتائے گا کہ کیا چیز ہے اقرائے تام؟ اینی ون؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میڈم. سر اکراہ تام کی آپ ڈیفینیشن پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی. سر اکراہ تام سے جو مراد ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی شخص کو زبردستی ڈرا دھمکا کر ہراساں کر کے پریشان کر کے اس کو کسی غیر قانونی آواز چلے گی ہے میڈم آپ کی. زبردستی چونکہ مجبور، اور جو اس کا جو ہے بٹر ہے اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ 25 ایئرس تک ہو جائے گی اقرائے انڈیوس تام. کرنے والے کی. جی اقرائے تام کا انہوں نے سمپلی بتایا ہے کہ کوئی میجر اوفینسز کے لیے. جی جی بالکل. میجر اوفینس کا صرف فیئر دلانا بس. کیا چیز؟ صرف خوف دلانا بس، اور کچھ بھی نہیں. خوف کہ میں ابھی آپ کو مار دوں گا، آپ کی جان لے لوں گا. خوف یہ کہ ابھی آپ کی میں گردن توڑ دوں گا. خوف یہ کہ ابھی میں آپ کے ساتھ سٹومی کروں گا، یا آپ کا دوسرا وہ زنا بالجبر ہے. سٹومی ہوتا ہے آپ کا اورل سیکس. اورل سیکس کہہ لو یا نان پروڈکٹیو سیکس، مطلب سر ایسا ان سیکس. نیچرل اوفینس. ان نیچرل بھی صحیح کہہ سکتی ہے، ان نیچرل بھی اسی میں آ جاتے ہیں. ان نیچرل لسٹ بھی اسی میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. سٹومی ان نیچرل لسٹ میں بھی آ جاتا ہے کہ جہاں سے وہ کوئی آپ کے کوئی بچے وغیرہ نہ ہوں، ٹھیک ہے. نان پروڈکٹیو آپ کا جو سیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا. جو اگینسٹ دی نیچر آپ کرتے ہیں وہاں پہ بھی پروڈکشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا. اور جو اقرائے تام نہیں ہے وہ اقرائے ناقص ہے. مطلب ڈیتھ، گریوس ہارٹ، جناب الجبر یا سٹومی کے علاوہ اور جو جس چیز کا خوف دلاتے ہیں تو وہ آپ کا اقرائے ناقص ہے، ٹھیک ہے. وہ اقرائے ناقص ہے. آگے جی آپ کا مائنر جس کی عمر 18 سال سے
جو اڈالٹ نہیں ہے وہ مائنر ہے، جو اڈالٹ نہیں ہے وہ مائنر ہے. اس کے بعد ہے آپ کا اوفینس. اوفینس کیا ہے؟ قصاص ہے. قصاص کیا؟ قصاص کو ہم جنرلی کہتے ہیں ٹو کاپی. ٹھیک ہے، کیا؟ کاپی کرنا. کاپی کرنا کیا؟ کاپی کا مطلب آئیز فار آئیز، نوز فار نوز، باڈی فار باڈی. باڈی فار باڈی. ٹھیک ہے. آگے آپ کا کہتا ہے کازنگ سیملر ہارٹ. کازنگ سیملر ہارٹ at the same part of body. At the same part of body of convict of as he has caused to the victim or causing death if he has committed قتل عمد. مطلب جو آپ کا کنوکٹ ہے، جو اکیوز ہے، اس کو سیم پارٹ پہ اس کے سیم مطلب اس کے مطلب سیم اوفینس دینا جو کہ اس نے وکٹم کے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس نے بازو توڑا ہے تو اس کا بازو توڑ دے، اس نے سر توڑا ہے تو سر توڑ دے، اس نے ٹانگیں توڑی ہیں تو ٹانگیں توڑ دے، اس نے قتل کیا ہے تو قتل کر دینا. کیا ہے؟ یہ قصاص ہے. یہ قصاص ہے. اور جہاں پہ قصاص اپلائی نہیں ہوتی وہاں پہ تعزیر اپلائی ہوتی ہے. 308 سیکشن 308 پی پی سی وہ یہی کہتا ہے کہ جہاں پہ قصاص اپلائی نہیں ہوتی وہاں پہ تعزیر ہوتی ہے. تعزیر کی آپ کو سزا دی جاتی ہے. آگے جی آپ کا تعزیر کیا ہے؟ تعزیر ہے آپ کی دیت، عرش، زمان. دیت، عرش اور دمان. ٹھیک ہے. آگے جی آپ کا قتل عمد. قتل عمد، قتل عمد کو ڈیفائن کرنے سے پہلے کوئی اس کے بارے میں بتائے کیا کہ قتل عمد کیا چیز ہے؟ کوئی اینی ون؟ سر ود دی انٹینشن، اگر کوئی بھی کسی بھی پرسن کو ایسی انجری لگاتا ہے جو اس کی کازنگ ڈیتھ ہو جائے اور اسے پتا ہے کہ میں یہ انجری کروں گا تو اس سے ڈیتھ واقع ہو جائے گی، تو اسے بولتے ہیں قتل عمد، یعنی کہ ود دی انٹینشن. صحیح کہہ رہی ہیں، صحیح ہے، ایسے ہی ہے. کہ یہاں پہ آپ کی انٹینشن ہے. کیا چیز؟ آپ کی انٹینشن ہے کسی کا مرڈر کرنے کی. آگے پڑھیں گے شبہ عمد کہ اس میں آپ کی انٹینشن ہے ہرٹ کرنے کی، لیکن وہ پھر بھی وہ مطلب قتل ہو جاتا ہے تو وہ قتل شبہ عمد ہے، سبب بنا ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر قتل بسبب ہے اور قتل خطا ہے. ان دونوں میں انٹینشن نہیں ہے، ان دونوں میں انٹینشن نہیں ہے. قتل عمد میں آپ کے قتل کرنے کی انٹینشن ہے، باقی قتل شبہ عمد میں یا دوسرے میں وہ کوئی قتل کوئی آپ کو انٹینشن نہیں ہوتی قتل کرنے کی. کہتا ہے ہو ایور، یہاں سے آپ نے ان کے نکالنے ہیں اسینشل. آپ نے پی پی سی کا کوئی بھی کوشچن سالو کرنا ہے، کوئی بھی کوشچن کرنا ہے تو اس کے آپ نے اسینشلز لازمی دے کے آنا ہے. لازمی اسینشل. جیسے قتل ہے، آپ نے اسینشل نہیں لکھے تو وہ آپ کا کوشچن پورا ہی نہیں ہوگا اور امپریشن ہی اچھا نہیں جائے گا. تو آپ نے پی پی سی کی فرینس کی اسینشلز لازمی لے کے آنی ہے، لازمی لے کے آنی ہے.
یہاں سے ہم نے اس کے اسینشیل بھی بنانے ہیں. کہتا ہے ہو ایور ود انٹینشن ٹو کازنگ ڈیتھ. یہ ایک آپ کا ایک اسینشیل ہے کہ اس کی انٹینشن کیا ہے, ود انٹینشن ٹو کازنگ ڈیتھ. ٹھیک ہے, کہ اس کی انٹینشن ہے کہ اس کو ڈیتھ کاز کرے, یا ود intention to causing death or with intention to causing bodily injury to a person, کسی پرسن کو. to a person by doing an act which is ordinary course of nature is likely to cause death. likely to cause death. اب یہاں پہ اس کی انٹینشن کیا ہے کہ اس نے ڈیتھ کاز کرنا ہے, یا کوئی ایسی چوٹ پہنچانی ہے جس سے اس بندے کی موت واقع ہو جائے. ٹھیک ہے, جس سے اس بندے کی موت واقع ہو جائے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک سپوز کہ ایک تو ڈائریکٹ کاز ڈیتھ کاز کرنا, کہ اس کو فائر مار دینا, وائٹل پارٹ پہ فائر مار دینا, کیا ہے ڈیتھ کاز کر دینا. ٹھیک ہے, یا پھر اس کو کوئی انجری ایسی کاز کر دینا, جیسے کہ 80 ایئرز اولڈ بابا ہے, اس کو جا کے سر پہ ایک سوٹا مارے, تو وہ چانسز یہی ہوں گے, پروبیبلٹی چانسز یہی ہوں گے کہ وہ بندہ اس بندے کی ڈیتھ کاز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس بندے کی ڈیتھ کاز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ود آر نالج دیٹ ہز ایکٹ از سو امیننٹلی ڈینجرس, کہ اس کا جو ایکٹ ہے وہ اتنی ڈینجرس ہے, دیٹ اٹ مسٹ ان آل پروبیبلٹی کازز in all probability cause death, کہ اس کا جو ایکٹ ہے وہ اتنی خطرناک ہے, اتنی ہے کہ وہ لازمی اس کی ڈیتھ کاز ہو جائے گی. جیسے کہ 80 سال کے بابے کو جا کے اس سر پہ سوٹا مارے, یا کوئی لوہا کی بڑی کوئی چیز مارے, تو وہ چانسز یہ ہوں گے آل پروبیبلٹی کاز کہ یہ مطلب اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. کہ اس کی پروبیبلٹی ہوتی ہے کہ حتی الامکان, بالکل مطلب کافی سارے چانسز جس کے ہوں کہ وہ ڈیتھ ہو جائے گی, وہ پروبیبلٹی ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ ایک شخص جس کی نیت ہے کسی کی ڈیتھ کاز کرنا, یا جس کی نیت ہے اس کو باڈیلی انجری کرنا. ٹھیک ہے, اور وہ ایسا کوئی ایکٹ کرتا ہے جس سے عام حالات میں, عام روٹین میں وہ واقع ہو جاتی ہے, عام روٹین میں ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے, اور وہ ایسے اس کو پتہ بھی ہے کہ میرے اس ایکٹ سے لازمی کوئی ڈیتھ کاز ہو جائے گی, تو اس کو قتل عامد کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیا الحمدللہ. جی سر, ابھی سر 300 سے ہی اسٹارٹ ہوا سر. ہاں جی, ابھی شروع کیا ہم نے. ہاں سر, اصل میں آپ کو بتایا تھا سر, 2 دن سے کلاس میں رہتا تھا. چلیں, وہ بھی سر زندگی کا حصہ ہے, اللہ پاک ان کو جنت میں جگا دیں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں جو آپ کی ایسنشلز کیا ہیں. ایک تو ہے کہ کوئی ایکٹ ہے, کہ کوئی بندہ ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایکٹ کرتا ہے. ایکٹ کس نیت سے کرتا ہے؟ ایکٹ کرتا ہے ود انٹینشن ٹو کازنگ ڈیتھ. ایک ایکٹ ہے, دوسرا ایکٹ ہے ود انٹینشن ٹو کازنگ ڈیتھ یا کازنگ باڈیلی انجری, مطلب ڈیتھ کاز کرنا یا کوئی انجری کاز کرنا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ ایکٹ آپ کا ایسا ہو کہ ان آل پروبیبلٹی کاز ڈیتھ, کہ اس ایکٹ کی نیچر آپ کی ایسی ہو کہ وہ اس سے ڈیتھ کاز ہو جائے, تو اس کو کہیں گے قتل عمد. قتل عمد, یہ آپ کی 300. ٹھیک ہے, آگے جی 301. 301 یہی کچھ ہے کہ مسٹر اے جو ہے وہ مارنا چاہتا ہے مسٹر بی کو, لیکن اس کی نیت ہے مسٹر بی کو مارنے کی, لیکن اس سے ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے مسٹر سی کی. ٹھیک ہے, اس سے مسٹر سی کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے, تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے بھی قتل عمد کیا ہے, کیونکہ اس کی انٹینشن تھی کسی کی جان لینے کی. کیا تھی؟ انٹینشن تھی کسی کی جان لینے کی. تو یہ کیا ہے, یہ بھی آپ کا قتل عمد میں آ جائے گا. وہ لائبل ہوگا
قتل عامد کا. ٹھیک ہے. اچھا کہتا ہے جی where a person by doing any act which he intended or knows and be likely to cause a death of any person whose death he neither intended nor know himself to be likely to cause. نہ ہی اس کو مارنا چاہتا ہے، نہ ہی اس کو جانتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے کہ اس بندے کو مارے. cause death of such person. Such act committed by offender shall be liable to قتل عامد. اگر ایسا کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس کو کہیں گے کہ وہ اس نے قتل عمد کیا ہے. ٹھیک ہے، قتل عمد کیا ہے. یہ آپ کا 301 ہے. یہاں پہ 302. سر ان شارٹ سر یہ کہا گیا ہے کہ سر اپنا نیت کسی اور کو مارنا کی تھی، مارنا کسی اور کا، تب بھی اسے قتل عمد ہی کہیں گے. اور تو سر میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. سر جی عدیل احمد یہی کچھ ہے. عدیل احمد صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ یہاں پہ 301 میں 300 میں قتل عامد میں ایک بندے کی انٹینشن ہوتی ہے کسی کی ڈیتھ کاز کرنے کی یا باڈلی انجری کاز کرنے کی. ٹھیک ہو گیا، باڈلی انجری کاز کرنے کی. اور وہ شخص جو ہے کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس سے حتی الامکان کسی کی ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے، تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس نے قتل عامد کیا. سر اس میں قتل نہیں ہوا سر تب بھی قتل ہو 300 ہی گیا، ہوگی. نہیں قتل ہوا ہے تو، اگر قتل نہیں نہ ہوتا تو پھر آپ کا 324 لگے گا. ٹھیک ہے سر. پھر 324 لگے گا، وہ اٹیمپٹ میں آ جائے گا، وہ 324 لگے گا. یہاں پہ قتل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. 302 یہی ہے عدیل احمد کہ آپ مارنا چاہتے ہیں مسٹر سی کو اور آگے مار جاتا ہے مسٹر ڈی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ جو بھی آپ کے چونکہ آپ کی انٹینشن ہوتی ہے کسی کے مرڈر کرنے کی، تو آپ کو بھی 301 لگے گا، مطلب آپ بھی قتل عامد کے لائبل ہوں گے. اب ہے جی 302 کی پنشمنٹس. کہتا ہے whoever commit a قتل عامد shall subject to provisions of this chapter. یہ چیز آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے. کہتا ہے سبجیکٹ ٹو پروویژنز آف دس چیپٹر، مطلب کنڈیشن ہے. سبجیکٹ کا مطلب جہاں پہ آ جائے تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ شرط ہے. بس شرط یہ کہ اس ایکٹ سیکشن میں جو دفعات بتائی گئی ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا اس ایکٹ کی جو کچھ پروویژنز کے کیا، اگر اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ویسے آگے ہم پڑھتے ہیں تو پھر یہ چیزیں میں آپ کو سمجھا دوں گا. کہتا ہے whoever commit قتل عامد whoever commit قتل عامد shall be punished with death as قصاص. ٹھیک ہے، shall be punished with ٹھیک ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ قتل عامد کرتا ہے تو اس کو ڈیتھ سینٹینس ہوگی، اور اس کو قصاص ڈیتھ دی جائے گی ایز اے قصاص، مطلب سیم ایز اٹ. ٹھیک ہے، ایز اٹ. اب یہ جو چیز ہے یہ اس چیز کو کور کر لیتی ہے، یہ اس چیز کو کور کر لیتی ہے. جیسے کہ 306 ہے، سیکشن 306 ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈیتھ ناٹ لائبل کیسز ویئر ڈیتھ ناٹ قصاص ناٹ لائبل. قصاص کب لائبل نہیں ہوتی؟ جب آپ کا مائنر کوئی فنس کرتا ہے، قتل کرتا ہے تو اس پہ قصاص نہیں لگتی. انسین کرتا ہے اس پہ قصاص نہیں لگتی. باپ کرتا ہے اپنے بیٹے کا، اس پہ قصاص نہیں لگتی. بیٹا اپنے باپ کا قتل کرتا ہے اس پہ قصاص نہیں لگتی. یا پھر 307 میں کہتا ہے کہ کب آپ کی قصاص انفورس نہیں ہوگی؟ جب آپ کا جو کرنے والا ہے، offense کرنے والا ہے، وہ مر جائے. ٹھیک ہے. یا پھر وہ آپ کا جو کوئی اگلا بندہ ہے، مطلب وہ کمپاؤنڈ کر دے یا ویو کر دے، تو وہاں پہ قصاص انفورس ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ کہنے کا مطلب میڈم 306 اینڈ 7
آگے ہم چلتے ہیں. میں آپ کو نا یہی ورڈ جو ہے نا سبجیکٹ ٹو پروویژنز آف دس چیپٹر یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے. اکثر میں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہتا کیا ہے, یہ کیا کرنا چاہتا ہے. بس اس کی وجہ سے میں آدم جی کوشچن تھا کسی کا؟ سر یہ سیٹرڈے کو ہم نے 290 تک پڑھا ہے. میڈم سیٹرڈے کو ہم نے کوئی اور ایکٹ پڑھا تھا. آئی مین فرائیڈے کو. فرائیڈے کو ہم نے نہیں, وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا 150 تک. درمیان میں جو ہے وہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ نہیں ہے اور ان کی پریکٹس بھی اتنی نہیں ہے. تو چونکہ ایگزامز ہونے والے ہیں اے ڈی پی پی کے, تو ہم نے جلدی اس کو کور کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے وہ جو یہ پورشن ہے جو کہ اتنی ضروری نہیں ہے, ہم نے اس کو لیو کیا ہے. لیکن اس پہ میں 1-2 دن لگاؤں گا, سرسری میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ ایکٹس. کہاں سے سر کہاں تک سیکشن چھوڑے ہیں؟ 150 سے آپ کا 300 تک. 150 یعنی اسکپ کر دیں. ٹھیک ہے. آ گیا جی آپ کا سر وہ قصاص ناٹ لائبل آپ نے کیا کیا بتایا تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ جہاں پہ مائنر ہو جائے گا, تو سر جو دوسرا ہے اس میں بلڈ ریلیشنز پہ چلی جائے گی بات, کہ بلڈ ریلیشن میں اگر ہو تو قصاص نہیں ہوگا. جی میڈم, مطلب باپ بیٹے کا آپ نے ذکر کیا. ہاں جی 306 جو ہے وہ پہلا کہتا ہے کہ آپ کا کہ سپوز کہ مطلب مائنر ہے, یہ انسین ہے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ آپ کا جو باپ اگر بیٹے کا قتل کر دیتا ہے تو اس پہ بھی قصاص اپلائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. مین دے کہ یہ بلڈ ریلیشن چلے جائیں گے, باپ بیٹا ماں بیٹا اس طرح سے. ہاں 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 ٹھیک ہے. اس کے بعد سی میں کہتا ہے کہ بیٹا باپ کا قتل کر دیتا ہے تو اس صورت میں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ آگے ہم پڑھتے ہیں, یہ آگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آگے پڑھتے ہیں. چلیں جی آپ کا جی آگے 302 کہتا ہے whoever commit قتل عمد shall be liable to قصاص death as قصاص. ایک چیز. دوسرا بی کہتا ہے کہ punishment with death or life as tazid having regard to the facts and circumstances of case if the proof is either the form of specified 304 is not available. اب 304 میں کہتا ہے کہ اگر یہ آپ کا اکیوزڈ لائبل نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں ڈیتھ یا لائف دی جائے گی. 304 کیا کہتا ہے؟ 304 اگر اپلائی ہو جاتا ہے تو پھر وہ قصاص پہ آ جائے گا, قصاص لگے گی. ٹھیک ہے, 304 پورا ہو جاتا ہے تو پھر قصاص لگے گی. اب میں بتاتا ہوں 304 کیا. 304 یہ ہے کہ آپ کا کنفیشن کر لے. ٹھیک ہے, ایکیوزڈ کنفیشن کر لے, یا پھر اکیوزڈ یہ یا پھر وہ آپ کا سیکشن 17 کے تحت تزکیہ الشہود کے مطابق جو آپ کا جو وٹنسز ہیں اس کو پروو کر لیں. ٹھیک ہے, تب بھی آپ کا یہ قصاص اپلائی ہوگا, ورنہ یہ 302 بی لگے گا, ڈیتھ سینٹینس یا لائف ہوگی. 304 سمپلی یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا جو مطلب کیس ہے وہ ایکیوز جو ہے والنٹریلی کنفیشن کر لیتا ہے تب قصاص اپلائی ہو سکتا ہے, یا سیکشن 17 جو ریکوائرمنٹس آف وٹنسز بتائی گئی, نمبر وٹنسز وہ پروو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں بھی آپ کا قصاص لگ سکتی ہے. اگر کہتا ہے کہ یہ 302
بی کہتا ہے اگر یہ آپ کا پروو نہیں کر لیتے، ٹھیک ہے، یہ کون سے مطلب 304 میں پروو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو دین اس صورت میں ڈیتھ یا لائف دے سکتی ہے کورٹ. آپ کی جو موسٹلی سزائیں ہیں وہ 302 بی میں ہوتی ہیں، 302 بی میں ہوتی ہیں. سر ریپیٹ کریں گے سر، بی جو ہے بی سمجھ نہیں آئی؟ جی سر نہیں ہے. اور کس کو سمجھ نہیں آئی بی؟ اور کس کو سمجھ نہیں آئی؟ سر مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. اچھا چلیں میں سر میں بتاؤں جو مجھے تھوڑا سا سمجھ آیا. جی میڈم آپ بتا دیں. سر اس میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو مطلب جو اگر قتل عمد کرے گا، مطلب اس کی پنشمنٹ کے بارے میں بتانا کہ who ever commits قتل عمد shall be subject to، پہلے میں بتایا کہ punish with death as قصاص، ٹھیک ہے. بی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یا تو اس کو ڈیتھ کے ساتھ اس کی پنشمنٹ کی جائے گی، اور یا پھر امپریزمنٹ فار لائف کی جائے گی ایز تعزیر. کیونکہ تعزیر جو ہے، تعزیر وہ سزا ہے کہ جو عدالت جو ہے وہ اپنی اس کی ڈسکریشنری پاور جو ہے وہ یوز کرتی ہے، اپنی ڈسکریشنری پاور یوز کر کے جو سزا دیتی ہے اس کو ہم تعزیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ امپریزمنٹ فار لائف کے بارے میں بتا رہے ہیں. پنشمنٹ وتھ ڈیتھ تو ظاہری بات ہے، وہ تو جب قتل عمد کر دیا تو وہ تو ایک تو اس کی ڈیتھ ہو گئی نا، جو کہ سزا ہے مطلب جنرل. لیکن اگر اور امپریزمنٹ فار لائف اور یا پھر اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی ایز تعزیر، تعزیر کے طور پہ، یعنی کہ عدالت اپنی مرضی سے دے گی اگر اس کے جو یہ اس کا جو ایکٹ ہے اگر وہ 304 کے تحت پروف نہ ہو تو. یعنی کہ 304 میں جو آپ نے بتایا کہ اگر وہ if he pleads guilty کر دیتا ہے اور یا کہ اس کا قتل عمد جو ہے وہ پروف ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی آگے چل کے جو ہے امپریزمنٹ فار لائف جو ہے اس کے بارے میں آگے چل کے بات کی، یا کہ یا تو اس کو ڈیتھ کی سزا دی جائے گی یا پھر سر امپریزمنٹ فار یہ سر جو سمجھ آئی جی جی کریں، کوشچن کریں کیا ہے. سر مجھے یہ سمجھ آئی سر کہ اپنا عمر قید سر تب دی جاتی ہے سر جب پروف نہیں کیا جا سکتا کچھ حالات کے حساب سے قتل جو ہے، اس وجہ سے سر عمر قید دی جاتی ہے جو 304 میں اویلیبل نہیں ہے، وہ سر کنڈیشن جب نہیں ہوتی تو اویلیبل. یہی کچھ ہے. سر یہی ہے نا کہ ہاں جو جی 304 میں نہیں ہے اس جو چیزیں سر نہیں نظر آ رہی تو سر پھر اس لیے آپ کو عمر قید دی جاتی ہے. ہاں جی نازول صاحبہ بھی صحیح بتا رہی تھی کہ سمپلی اگر 304 کی ریکوائرمنٹس فلفل نہیں ہوتی تو قصاص نہیں لگے گا. 304 کی ریکوائرمنٹس فلفل ہوں گی تو وہ قصاص لگے گا. اگر اے جو ہے قصاص نہیں لگتا تو بی لگے گی. بی میں کیا ہے، ڈیتھ ہوگی یا لائف ہوگی، ڈیتھ ہوگی یا لائف ہوگی. اور سر لائف تب ہوگی جو یعنی کہ 304 والے انگریڈینٹس جو ہیں وہ پروف نہ ہو تو. ہاں جی بالکل بالکل. ٹھیک ہو گیا. سی ہے، سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سی کہتا ہے کہ چلیں کہتا ہے دی پنشمنٹ ود امپریزنمنٹ آف ادر ڈسکرپشن فار ا ٹرم وچ may extend to 25 years where according to injunction of Islam the قصاص is not applicable. اگر قصاص نہیں لگتا ٹھیک ہے تو اس کو لائف بھی دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر مطلب لائف مطلب 25 سال، ٹھیک ہے، 25 سال اس کو سزا
دی جا سکتی ہے. وہ کون سی سچویشن ہوں گی؟ وہ سچویشن یہ ہے، کیا ہے کہ یہاں پہ 302 جو ہے سیڈز، 302 سی میں آپ کی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوتی، ڈیتھ سینٹینس نہیں ہوتی. وہ کون سے کیسز ہیں جہاں پہ ڈیتھ سینٹینس نہیں دی جاتی؟ وہ آپ کا ہے جی سیڈز کا فارمولا ہے. کیا جی؟ سیڈز کا فارمولا ہے. فارمولا کیا ہے کہ ایس مطلب سڈن پرووکیشن. ٹھیک ہے، اگر سڈن پرووکیشن میں کوئی اوفینس کر دیتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو 302 سی لگے گی اور کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، کیپٹل پنشمنٹ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. آگے کہتے ہیں اگر یہ ہے ایکسیڈ ٹو رائٹ آف سیلف ڈیفینس. اگر آپ سیلف ڈیفینس میں ایکسیڈ کرتے ہوئے کسی کا مرڈر کر لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ڈیتھ سینٹینس نہیں دی جائے گی. جیسے کہ آپ کوئی مطلب آپ کے اوپر آگے کوئی ملزم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جن کا مائک آن ہے وہ کائنڈلی مائک آف کر دیں. ٹھیک ہو گیا. آگے پنشمنٹ کہتا ہے کہ اگر رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس مطلب آپ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں سوٹا ہے اور آپ اس سیلف ڈیفینس میں اس کی قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ سوٹے سے اتنی بندہ مرتا نہیں ہے، پھر آپ اس کا مار دیتے ہیں، تو یہ ایکسیڈ ٹو رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آپ کا کیپٹل پنشمنٹ نہیں لگے گی اور 302 سی لگے گا. آگے جی ایکسیڈ ٹو رائٹ آف پبلک سرونٹ. پبلک سرونٹ ایک پولیس آفیسر آیا اریسٹ کرنے اور اریسٹ کرتے ہوئے کسی کا مرڈر کر لیتا ہے تو ایکسیڈ ٹو رائٹ آف پبلک سرونٹ ہے، وہاں پہ بھی آپ کو ڈیتھ سینٹینس نہیں دی جائے گی، 302 سی لگے گا جس میں 25 سال تک آپ کو سزا دی جائے گی. آگے جی ڈیتھ ود کنسینٹ. کوئی کنسینٹ دے کے جو آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو کیا ہوگا، کورٹ آپ کو سزا نہیں دے گی، آپ کو ڈیتھ سینٹینس نہیں دے گی، آپ کو لائف دے دے گی. آگے جی سڈن فائٹ. لاسٹ ہے جی سڈن فائٹ. یہ فارمولا میں آپ کو بھیج دوں گا. سڈن فائٹ کیا ہے کہ سڈن فائٹ میں بھی آپ کی جو ہے وہ ڈیتھ سینٹینس نہیں دیتی کورٹ، کیونکہ اس میں انٹینشن نہیں ہوتی، کہ اسے انٹینشن نہیں ہوتی اور کورٹ اس کو ڈیتھ سینٹینس نہیں دیتی. ٹھیک ہو گیا سر جی؟ جی میڈم. سر یہ ایکسیڈ ٹو رائٹ آف سیلف ڈیفینس یعنی اس میں تو ہم ایکسیس کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈنڈا یوز کر کے تو اس کو مار ہی دیتا ہے، تو اس میں تو سر قصاص ہونا، ڈیتھ سینٹینس ہونی چاہیے. میڈم اس میں آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی، پہلے پری پلان نہیں ہوتا، پہلے پری پلان ڈیتھ نہیں ہوتی، پری پلان ڈیتھ. یعنی ان سارے کیسز میں انٹینشن نہیں ہوتی ہے. ہاں جی، سی میں انٹینشن نہیں ہے آپ کی، 302 سی میں انٹینشن نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کا یہ لگے گا. ٹھیک ہے، کیپٹل تو اس پنشمنٹ میں نہیں یعنی ہوتی. کہ ہم نے سی میں بھی انٹینشن کو پروف کرنا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. آگے جی آپ کا پرووائزو. پرووائزو کیا کہتا ہے؟ پرووائزو کہتا ہے کہ نتھنگ ان دس کلاس شیل اپلائی ٹو قتل احمد اف کمیٹڈ ان دی نیم اور پروٹیکٹس آف آنر اینڈ شیل فال ود ان دی ایمبٹ آف اے بی این سی. کہتا ہے کہ اگر آپ کا آنر کلنگ ہے، ٹھیک ہے، آنر کلنگ ہے تو اس پہ یہ سی اپلائی نہیں ہوگا. کون سا؟ یہ سی، کہ مطلب سی میں آنر کلنگ کیا ہے تو آپ اس کو ڈیتھ سینٹینس دے سکتے ہیں، قصاص دے سکتے ہیں، لائف دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ صرف 25 سال دے دیں، یہ